السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملک اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ انسان جب ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے ضرور کھول دیتے ہیں۔ ہندوستان کے ایک یوٹیوبر جو اسلامک اسکالرز کی ویڈیو پر ریئیکشن ویڈیوز بناتے تھے، اب اس نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ پرم سنگھ نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں ہر دن 5 بار نماز پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ انہوں نے اسلام کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ قرار دیا۔ اپنی ایک ویڈیو میں اس نے کہا کہ وہ پچھلے 2 سالوں سے اسلام کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے، پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام حق کی راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے محبت کرتا ہے اور یہی اصل خدا ہے۔ یو پی میں بچوں کی نصابی کتاب سے مغلیہ تاریخ کو حذف کرنے کے اعلان کے بعد اب آسام سے بی جے پی کے لیڈر نے تاج محل کو منہدم کرنے کی اپیل کی ہے۔ رکن اسمبلی روپ جیوتی نے کہا کہ تاج محل محبت کی علامت نہیں ہے اور میں وزیر اعظم مودی سے اپیل کرتا ہوں کہ اسے فوری طور پر منہدم کرا دیں۔ بی جے پی رکن اسمبلی نے نہ صرف تاج محل کو ہی بلکہ دہلی کے قطب مینار کو بھی منہدم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے مقام پر دنیا کے سب سے خوبصورت مندر تعمیر کرائی جائے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے وہ اپنی مہینوں کی تنخواہ عطیہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ بتا دیں کہ حالیہ دنوں میں ہندوتوادی تنظیموں کی طرف سے بی جے پی رہنماؤں کی طرف سے ہندو راشٹر کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے اور طرح طرح کی اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں جس سے کہ ماحول کو بگاڑا جا سکے اور غیر ضروری ایشوز کو اٹھا کر ہندوتوا تنظیموں کے حوصلے بھی بڑھائے جا رہے ہیں۔ کرناٹکا پولیس نے نام نہاد گورکشک پونیت کیریہلے اور اس کے 4 ساتھیوں کو راجستھان سے گرفتار کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے اس نے ایک مسلمان شخص کو گائے کی چوری کے شبے میں بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ 31 مارچ کو ادریس پاشا اور اس کے 2 ساتھی سید ظہیر اور عرفان منڈیا سے آ رہے تھے۔ اس دوران نام نہاد گورکشکوں نے انہیں روکا، ان پر حملہ کیا، ان کے ساتھ بحث و تکرار کی اور ان سے 2 لاکھ روپے مانگے، اور جب انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تو پھر ادریس پاشا کو شرپسندوں نے جان سے مار ڈالا۔ وہیں پاشا کے قتل کے بعد ملزم فرار ہو گیا تھا اور اس نے ویڈیو جاری کر کئی طرح کی دھمکیاں بھی دی اور کئی طرح کی باتیں بھی کہی تھی، لیکن اب اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پر قتل، حملہ، مجرمانہ دھمکی، امن کی خلاف ورزی اور اس طرح کے بہت سارے الزامات کے تحت دفعات کے تحت ان پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں وہ ایک تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں جو کہ کیریہلے کے ذریعے ہی چلائی جاتی ہے، جس کا نام راشٹر رکشنا پاڑے یعنی کہ قومی تحفظ فوج کے نام سے اس تنظیم کا نام ہے۔ ماضی میں یہ تنظیم حلال گوشت کے خلاف، ہندو مندروں کے میلوں میں مسلمان تاجروں پر پابندی لگانے جیسی مہم چلاتی رہی تھی، اور اب انہوں نے سیدھے مسلمانوں کے وہ قتل پر اتر آئے ہیں اور اب انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ آئندہ 10 مئی کو کرناٹک اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے کرناٹک میں ووٹروں کو لبھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ رائے دہندگان کو رجھانے کے لیے سیاسی رہنماؤں کے ذریعے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسی ضمن میں کرناٹک کے کابینہ وزیر اور بی جے پی کے رکن اسمبلی منی رتنا نے اقلیتی برادری کے خلاف نفرت انگیز بیان دیا ہے جس پر اب FIR درج کر لی گئی ہے۔ منی رتنا نے حال ہی میں اپنے حلقے انتخاب میں عیسائیوں کے خلاف مبینہ نفرت انگیز تقریر کی تھی۔ انہوں نے مقامی بستیوں میں مذہب تبدیل کرنے کی سرگرمیوں کا عیسائیوں پر الزام لگاتے ہوئے انہیں مارنے اور واپس بھیجنے کی اپیل کرتے ہوئے لوگوں سے کہا تھا کہ اگر اس کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ اس سے نمٹ لیں گے۔ تو ناظرین، یہ حال ہے کرناٹکا کے جہاں عیسائی طبقہ رہتا ہے وہاں عیسائیوں کے خلاف لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، اور جہاں مسلمان طبقہ رہتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکسا کر ہندو ووٹ کو متحد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ بی جے پی کو اس کا فائدہ ہو اور ایک مرتبہ پھر سے یہاں بی جے پی کی سرکار بنے۔ وہ یوگی حکومت کے ذریعے تبدیل مذہب قانون کے تحت 2021 میں گرفتار کیے گئے نامور اسلامی اسکالرس اور معروف مبلغ مولانا کلیم صدیقی کو گزشتہ روز بدھ کو الہ آباد ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے۔ یاد رہے کہ انہیں 21 ستمبر 2021 کو اتر پردیش کے انسدادی دہشت گردی اسکواڈ نے گرفتار کیا تھا۔
واضح ہے کہ بی جے پی کی حکومت کی آمد کے بعد بڑے پیمانے پر مسلم مبلغین کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس سلسلے میں مسلم اسکالرز محمد عمر گوتم، مفتی قاضی جہانگیر قاسمی سمیت 1 درجن سے زائد مسلمان اسی میں تبدیلی مذہب مخالف قانون کے تحت جیل میں بند ہیں۔ گزشتہ دنوں ہی ایک شخص کو عدالت نے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کیا تھا اور اب مولانا کلیم صدیقی کو بھی وہ ضمانت مل گئی ہے۔ حالیہ دنوں میں یہ بحث زوروں پر ہے کہ کس طریقے سے اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف جانچ ایجنسیوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی ریاست میں جب انتخابات ہونے والے ہوتے ہیں تو اس سے قبل جانچ ایجنسیاں اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف سرگرم ہو جاتی ہے، یا تو پھر ان کے لیے ایک ہی راستہ ہوتا ہے یا تو جیل چلے جائیں یا پھر بی جے پی میں چلے جائیں، جس سے کہ ان کے داغ وہ دھل جاتے تھے۔ اب اسی کو لے کر اپوزیشن کی 14 جماعتوں نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی۔ اب سپریم کورٹ نے بدھ کے روز اپوزیشن کی 14 جماعتوں کی اس درخواست پر غور کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی رہنما بالکل وہیں کھڑے ہیں جہاں ملک کے شہری کھڑے ہیں۔ عدالت نے پوچھا کہ ان کے لیے طریقہ کار، یعنی کہ سیاسی رہنماؤں کے لیے طریقہ کار کا مختلف سیٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہیں عرضی گزاروں کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا تھا کہ ایجنسیوں کی 95% تحقیقات اپوزیشن لیڈروں کے خلاف ہی ہیں۔ وہیں درخواست گزاروں نے استدلال کیا کہ سی بی آئی اور ای ڈی جیسی تفتیشی ایجنسیوں کو سیاسی اختلاف رائے کو مکمل طور پر کچلنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جمعرات کو پارلیمنٹ کی دونوں ایوانوں کی کارروائی غیر معینہ مدت تک ملتوی ہونے کے بعد متعدد اپوزیشن جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ سے وجے چوک تک ترنگا مارچ نکالنے جا رہے ہیں اور میڈیا کے سامنے وہ اپنے خیالات بھی پیش کریں گے۔ کانگریس قائدین نے کہا کہ حکومت کے رویے کی وجہ سے سیشن مبینہ طور پر دھل گیا ہے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ سے وجے چوک تک ترنگا مارچ نکالا جائے گا، جہاں اپوزیشن اراکین پارلیمان پریس کانفرنس کریں گے اور بجٹ اجلاس کے دوران جو کچھ ہوا اسے عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں نے مستقبل میں بھی ہم آہنگی اور تعاون کا فیصلہ کیا ہے۔ بتا دیں کہ اڈانی معاملے کو لے کر جے پی سی جانچ کے مطالبے کے بعد پہلی مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ پارلیمنٹ کی تاریخ میں کہ حکمراں جماعت نے وہ پارلیمنٹ کی کارروائی میں رخنہ اندازی کی تھی اور پارلیمنٹ چلنے نہیں دی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے حکمراں جماعت یہ الزام لگاتی تھی کہ اپوزیشن جماعتیں پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دے رہی، لیکن اب اس مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ اڈانی کو لے کر جب تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تو حکمراں جماعت وہ ایک طرح سے انہوں نے راہل گاندھی کے بیان کو لے کر ہنگامہ شروع کر دیا اور پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیا۔ بات یہی تھی کہ اڈانی کو لے کر جو سوالات اپوزیشن رہنما اٹھا رہے تھے انہیں اٹھانے نہیں دیا گیا۔ وہیں سابق کانگریس رہنما غلام نبی آزاد، جنہوں نے جموں کشمیر میں ایک نئی پارٹی بنائی تھی، اب انہوں نے راہل گاندھی کو پارٹی چھوڑنے کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں بلکہ ان کے ساتھ بہت سے لیڈران وہ بھی راہل گاندھی کی وجہ سے ہی انہیں کانگریس چھوڑنا پڑا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملک کی سب سے پرانی پارٹی میں رہنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے بغیر ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی کانگریس میں واپسی اب یہ نہ تو کانگریس کے ہاتھ میں ہے، نہ ہی اس کی سربراہ سونیا گاندھی کے ہاتھ میں ہے اور نہ ہی کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہ کر بھی انہیں پارٹی میں وہ واپس نہیں لا سکتے۔ آزاد نے کہا کہ آج کوئی بھی سیاست میں اچھوت نہیں ہے اور حکومت بنانے کے لیے کسی بھی پارٹی کے ساتھ وہ جا سکتے ہیں۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد کے امکان کو رد نہیں کیا۔ وہیں آزاد سے پوچھا گیا کہ کیا کانگریس چھوڑنے کی وجہ راہل گاندھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں، نہ صرف میرے لیے بلکہ کم از کم چند درجن نوجوان اور سینئر رہنماؤں کے لیے بھی راہل گاندھی ہی وہ وجہ تھے ان کی پارٹی چھوڑنے کی۔ گزشتہ روز رام نومی کے موقع پر ملک کی مختلف ریاستوں میں تشدد ہوا تھا۔ مغربی بنگال سے لے کر بہار، جھارکھنڈ، مہاراشٹر تک حالات کشیدہ رہے۔ وہیں اب ہنومان جینتی کا تہوار ہے، مختلف مقامات پر تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اسی کے پیش نظر ریاستی حکومتیں بھی صورتحال پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے تاکہ اس دوران کسی بھی طرح کی کوئی ناگہانی صورتحال پیدا نہ ہو۔ وہیں اب رام نومی تشدد جیسے حالات نہ ہوں، اس لیے ریاستوں نے اپنی سطح پر تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ چونکہ مغربی بنگال ابھی بھی تشدد کی زد میں ہے، وہاں کی انتظامیہ ہنومان جینتی کے حوالے سے مزید الرٹ ہو گئی ہے، یہاں تک کہ کولکتہ ہائی کورٹ کو بھی مداخلت کرنی پڑی ہے۔ کولکتہ ہائی کورٹ نے مغربی بنگال حکومت سے پوچھا ہے کہ ہنومان جینتی کے حوالے سے
کیا انتظامات حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ وہیں کولکتہ ہائی کورٹ نے ممتا حکومت کو یہ ہدایات بھی دی ہیں کہ اگر بنگال پولیس حالات کو سنبھال نہیں پا رہی تو پیراملٹری فورسز کو تعینات کیا جائے، جہاں دفعہ 144 نافذ ہے وہاں سے کوئی جلوس نہ نکالا جائے۔ اس طرح کی بھی ہدایت جو ہے وہ کولکتہ ہائی کورٹ نے دی ہے۔ وہیں دہلی کے جہانگیر پوری میں سیکیورٹی فورسز مارچ کر رہی ہیں۔ یہ پولیس مارچ اس لیے ہے کہ پچھلے سال کی طرح ہنومان جینتی پر کوئی پریشانی نہ ہو۔ اہم بات یہ ہے کہ وشو ہندو پریشد نے جہانگیر پوری میں جلوس نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ پہلے پولیس نے اس کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن اب گرین سگنل دے دیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ سال جہانگیر پوری میں ہنومان جینتی کے نام پر ہنگامہ آرائی کی گئی تھی، مسجدوں کے باہر نعرے بازی کی گئی تھی، مساجد پر پتھراؤ اور طرح طرح کے وہاں جا کر نعرے بازی کی گئی تھی، جس کے بعد وہاں حالات بگڑ گئے تھے اور وہاں ہنگامہ ہوا تھا اور پھر کئی مسلمانوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا۔ تو ناظرین، ہم بڑھتے عالمی خبروں کی طرف۔ فلسطینیوں کا ہر طرح سے امتحان لینے پر آمادہ اسرائیلی پولیس نے گزشتہ دنوں جس طریقے سے مسجد اقصیٰ کا تقدس پامال کیا، مسجد میں گھس کر جس طریقے سے مسلیوں کو نشانہ بنایا، وہاں جس طریقے سے گرینیڈ حملے کیے گئے، اور اس کو لے کر مسلم ممالک نے اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے۔ بتا دیں کہ اسرائیلی پولیس کے تشدد سے خواتین سمیت 120 سے زائد مسلیان جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے۔ وہ اسرائیلی پولیس نے متعدد خواتین سمیت سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کیا تھا، جن کی تعداد بتایا جا رہا ہے کہ 350 سے زائد وہاں لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ وہیں مقبوضہ بیت المقدس میں تازہ تشدد نے فلسطینیوں میں غم و غصے کی لہر بھی دوڑا دی ہے۔ غزہ میں فلسطینی گروپ حماس نے بڑے مظاہروں کا بھی اعلان کیا ہے۔ وہیں عرب لیگ نے بدھ کے روز مشرقی یروشلم میں واقع مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ کے مقدس مقام پر فوج کے ذریعے چھاپہ مارنے کے لیے اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ قاہرہ میں منعقدہ ہنگامی اجلاس کے بعد جاری کردہ بیان میں عرب لیگ نے اسرائیل کو اس کشیدگی کے نتائج کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جس سے خطے میں امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہوگا، اور عالمی برادری پر انہوں نے زور دیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام اور بشمول عبادت کی آزادی، ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے آگے آئیں۔ وہیں اقوام متحدہ نے بھی مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی فوج کے حملے پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ وہیں ہنگامی اجلاس متحدہ عرب امارات اور چین کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ وہیں اس سے قبل اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی حملے کے خلاف OIC کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی تھی۔ تو ناظرین، اتنی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔